نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال گیا، یا زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں یا کوئی نہر جاری کر گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو وہ قسم پوری کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کر دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔